بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، خبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں۔ کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی، کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی، کس کی میت اٹھا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، وقت تلقین زخمی شانوں کو، وقت تلقین زخمی شانوں کو، دھیرے دھیرے ہلا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں، خبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں۔ سامنا ہو گیا ہے کنفس سے، سامنا ہو گیا ہے، ایک دن ہمیں مرنا ضرور ہے، ایک دن ہمیں مرنا ضرور ہے، اس بے وفا جہان سے جانا ضرور ہے، ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا، پردہ شب میں میری میت اٹھانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا، پھسلیاں توڑی گئی کیسے یہ بتلاؤں گی میں، حشر کے میدان میں بھی اس حال میں آؤ، اپنی بیٹی کو کلیجے سے لگا لو اماں، نیند ایسی تو کبھی آپ کو آئی ہی نہ تھی، نیند ایسی تو کبھی آپ کو آئی ہی نہ تھی، سوچو کہ اب تو خدا کے لیے جاگو اماں،
اپنی بیٹی کو کلیجے سے لگا لو اماں، بات کیا ہو گئی کیوں آج کی شب سے لحد ہے اور زہرا یاری، کچھ وصیت کرتی ہوں سن لیجیے گا یاری، آج کی شب سے لحد ہے اور زہرا یاری، کوئی دشمن دین کا ہے نہ میت پر میری، کوئی دشمن دین کا سناؤں کسے جو گزرتی ہے دل پر، چلی آج دنیا سے بنتے پیامبر، وہ باد پیامبر، جفاہوں کا طوفان، وہ رو رو کے بابا سے ملنے کا ارمان، کیا درد پہلو نے کام اپنا آخر، چلی آج دنیا سے بنتے پیامبر، وہ چکی کا چلنا سویرے سویرے، وہ راتوں کو خبرے پیمبر پہ نالے، وہ لاغر بدن اور آخری پڑا ہم ساتھیوں کے گھر گئی، رخصت کو آتا لو صاحب و محل کرو کوچ ہے میرا، یہ ذاتی سو تم سب کو میرے چھوڑ شہر سے، کل فاطمہ نہ ہوئے گی تو سونا چین سے، سن لو وصیت میری اس وقت یا امام، فضا سے میرے پاس عدالت سے لینا تام، ہوشیار فاطمہ کی امانت سے صبح و شام، دو بیٹیاں دو بیٹے ہیں بس اور خدا کا نام، من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الکریم المکی المدنی الہاشمی القرشی الطاہمی سید الوحی سراج المضی الکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ مولانا بالقاسم محمد وعلى سيدة نساء العالمين
راضية المرضية طاهرة المطهرة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما على بقية الله الثاني عشر حجة ابن الحسن العسكري المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بطفیل آل محمد. ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ ادھر آ جاؤ، وہاں بیٹھے پیچھے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی دیا ہے۔ تو دینے والا رب العالمین ہے، جو عالمین کا رب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دنیا کا جو بڑا انسان ہوتا ہے، جو سب سے بڑا ہوتا ہے دولت میں، عزت میں، وقار میں، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم ایسی چیز دیں جو سب سے انوکھی ہو۔ بھائی جو بڑے لوگ ہیں جو دیتے ہیں وہ اپنے اعتبار سے دیتے ہیں کہ یہ چیز انوکھی رہے تاکہ ہمیشہ ہمارا نام جو ہے وہ باقی رہے۔ تو دینے والا ہے رب العالمین، اور جسے دے رہا ہے وہ رحمت للعالمین۔ تو دینے والا بھی بڑا ہے، لینے والا بھی بڑا ہے۔ تو آپ جب دو بڑوں کے درمیان کوئی چیز لین اور دین ہو، یا لیا اور دیا جائے، تو ایسی انوکھی شے ہونی چاہیے کہ جس کے مقابلے میں نہ کوئی دنیا کی چیز آئے نہ آخرت کی چیز آئے۔ تو جو ہے نا، یعنی انوکھی ہونا چاہیے۔ تو اب اللہ نے جو دیا ہے محمد کو، وہ سر کائنات ہے، راز کائنات ہے، حیات کائنات ہے، مرکز کائنات ہے، علم کائنات ہے، یا یوں کہا جائے کہ مرکز تطہیر ہے، یا یوں کہا جائے کہ نبوت اور امامت کے درمیان جو اتصال ہے اسی کو زہرا کہتے ہیں۔ نبوت اور امامت کے اتصال کو کیا کہتے ہیں؟ زہرا کہتے ہیں۔ اور بہت توجہ چاہتا ہوں، قرآن نے، چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آخری جو آیت ہے اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بھائی اسی پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ اِنَّا
यानी बतहकीक बजरूर शान आका, यानी आपका दुश्मन, शान आका यानी आपका दुश्मन। दुश्मन कौन कौन था? कल की मजलिस में बयान किया था कि पहला वो था अबू लहब जो ताना दे रहा था, दूसरा था अबू जहल जो ताना दे रहा था, अतबा था, वलीद था, शैबा था जो ताना दे रहे थे, और फिर आखिर में आस बिन वाइल था जो ताना दे रहे थे कि नबी अबतर है, यानी मकतूल नस्ल है। आज अगर दुनिया से सवाल किया जाए कि दुनिया ये बताए अबू जहल का नाम ढूंढ करके तुम दिखा दो हमें। भाई बहुत तवज्जो चाहता हूं। ताना अबू जहल ने दिया, अबू लहब ने दिया, अतबा वली शैबा ने दिया, आस बिन वाइल ने दिया कि पैगंबर क्या है? मकतूल नस्ल है, यानी कि नस्ल खत्म हो गई, अब आगे नहीं बढ़ेगी। तो जिसने ताना दिया था आप उसकी नस्ल बता दे हमें, या उसका नाम हमें बता दे। 1400 साल से लेकर के आज तक किसी ने अपने बेटे का नाम ना तो अबू लहब रखा। अरे भाई बहुत तवज्जो चाहता हूं भाई। 1400 साल से लेकर के आज तक किसी ने अपने बेटे का नाम ना अबू लहब रखा, ना अबू जहल रखा, और कह रहा था कि मकतूल नस्ल है पैगंबर। तो ये ना रखना, ये ना रखना इस बात की अलामत है कि मुसलमान पसंद नहीं करते। अरे भाई तवज्जो चाहे, यानी ये मुसलमान पसंद नहीं करते कि किसी बेटे का नाम अबू लहब हो या अबू जहल हो। अरे जो पैगंबर को ताना दे उसका नाम रखना पसंद नहीं करते। तो फातिमा मोहम्मद जैसी है। अरे फातिमा भी तो मोहम्मद जैसी है। अरे जिसने ताना दिया मोहम्मद को उसका नाम आप रखते नहीं है। अरे जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसका नाम कैसे रख लिया आपने? जिस तरीके से अबू जहल लानती है उसी तरीके से ये भी लानती। या दोनों हाथ बुलंद करके माशाअल्लाह। या अली अबतर का माना होता है मकतूउन नस्ल, यानी जिसकी नस्ल आगे न बढ़े, खत्म हो जाए। अबू जहल की नस्ल है कहीं? नहीं है ना। अबू लहब की है? नहीं है। अतबा की है? नहीं है। वलीद की है? नहीं है। शैबा की है? नहीं है। है ना। अब यजीद की नस्ल, भाई यजीद की नस्ल आप अगर तारीख उठा करके कहीं से ढूंढ करके भी दिखाएंगे तो उसकी कब्र का निशान भी नहीं मिलेगा आपको। नाम तो छोड़िए, उसकी कब्र का निशान नहीं मिलेगा। दलील क्या है? दलील यह है कि जब बनी उमैया दौरे इक़्तिदार में थे उन्होंने इतना जुल्म किया,
یہاں تک کہ امام حسین کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد سے جب بنی عباس آئے تو بنی امیہ کی قبروں کو کھود کر کے جو یہ دفن تھے نکال کر کے پھینک دیا۔ اب تو قبر کے نشان بھی نہیں ملیں گے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب ہم قبروں پر جاتے ہیں تو انہیں بدعت نظر آتا۔ بھائی انہیں بدعت نظر آتا ہے کہ قبروں پہ نہ جاؤ، قبروں پہ جانا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ تو اس لیے ان کی قبروں کے نشان نہیں آپ کو ملیں گے۔ بنی عباس نے کھود کر کے ان کی قبروں کے نشان مٹا دیے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ رسول کے دشمن تھے، اللہ نے ان کی نسلوں کو منقطع کر دیا۔ لیکن ابھی کچھ اور یزیدی ہیں جو اپنے آپ کو یزید سے نسبت دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ حقیقی یزید ہے یا نقلی ہے۔ بھائی تھوڑا سا بولتے چلے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ ایک شخص آیا پیغمبر اسلام کی خدمت میں اپنے بیٹے کو لے کر کے، پیغمبر جیسے ہی آئے، جیسے ہی حسن آئے، حسین آئے، فوراً وہ شخص کھڑا ہو گیا، اس کا بیٹا کھڑا ہو گیا۔ کہا یا رسول اللہ یہ کھڑے ہونے کا فلسفہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ حسین کے احترام میں کھڑا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح ہے۔ بھائی یہ حسین کے احترام میں کھڑا ہوا، اس کا مطلب کہ یہ صحیح ہے۔ اب سمجھ بھی آ گیا کہ نقلی کون ہے، اصلی کون ہے۔ جو ماتم سے روک دے، بھائی جو ماتم سے روکے وہ نقلی ہے، اصلی نہیں ہے۔ اور جو ماتم کرے حسین کے غم میں، فاطمہ کے غم میں، وہی تو اصل حسین کا چاہنے والا۔ صلوات پڑھے بر محمد وا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے کوثر دیا ہے، کوثر کے مقابلے میں ابتر ہے۔ ایک طرف نسل کثیر ہے، دوسری طرف ابتر ہے، نسل ابتر ہے، یعنی نسل ختم ہو رہی ہے، اور ایک طرف نسل جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ بس بہت توجہ چاہتا ہوں، بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ کہا انا اعطینا کل کوثر، اسی پر 4 دن سے میری گفتگو ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ فاطمہ ہے۔ یہ بچے یاد رکھیں، کوئی بھی بہکانے کی کوشش کرے تو نہ بہکیے گا۔ کوثر کے معنی ہے فاطمہ کے ہے، فاطمہ کے ہے کوثر۔ اور اللہ نے فاطمہ کے 9 نام رکھے ہیں۔ بھائی توجہ، کتنے؟ 9 نام رکھے ہیں۔ بہت سے نبی ہیں جن کے 1 نام ہے یا 2 نام ہے، اکثر نبی، لیکن ایک واحد شہزادی ہے فاطمہ کہ جن کا 9 نام اللہ نے رکھا ہے۔ قرآن میں الگ نام ہے، زبور میں الگ نام ہے، انجیل میں الگ نام ہے، توریت میں الگ نام ہے، محمد نے الگ رکھا، توجہ ہے نا، ماں نے الگ رکھا، شوہر نے الگ رکھا، چاہنے والوں نے الگ رکھا۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، بھائی 9 نام اللہ نے رکھے ہیں۔ قرآن نے کہا کوثر، پیغمبر نے کہا ام ابیہا، علی نے کہا زہرا، اور مومنین نے رکھا شافع محشر۔ بھائی شافع محشر، شافع بطول، اگر وہ نہ ہوں گی تو ہماری شفاعت نہ ہوگی۔
تو اس لیے فاطمہ کے کتنے نام ہیں؟ 9 نام اللہ نے رکھے. بہت تیزی وضاحت نہیں کروں گا، صرف اشارہ کروں گا. اور 5 خاصیت جو اللہ نے فاطمہ کو دیا ہے، 5 خصوصیتیں جو اللہ نے فاطمہ کو دیا ہے. نہ تو کسی نبی کو دیا، نہ کسی رسول کو دیا، نہ کسی پیغمبر کو دیا، نہ تو خلیل کو دیا، نہ کسی انسان کو دیا، نہ کسی خلیفہ کو دیا، نہ کسی عالم کو دیا. کائنات میں صرف واحد ذات ہے سیدہ کہ جسے اللہ نے 5 خصوصیت دی ہے، کسی کو نہیں دیا ہے. پہلی خاصیت یہ ہے کہ فاطمہ کا باپ رحمت للعالمین ہے. بھائی کسی کا باپ رحمت للعالمین نہیں ہے. آدم سے لے کر کے خاتم تک اگر آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اور خاتم سے لے کر کے آج تک کسی کا باپ رحمت للعالمین نہیں ہے. یہ صرف فاطمہ کو خاصیت حاصل ہے کہ فاطمہ کا باپ رحمت للعالمین ہے. توجہ چاہتا ہوں، جملہ سنیے کہ جو کائنات کے لیے رحمت ہو. ارے بھائی توجہ چاہتا ہوں تھوڑا سا خالی ہمارے تم. جو کائنات کے لیے رحمت ہو اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محمد کے لیے رحمت ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. صلوات بر محمد وآل محمد. تو اس لیے 5 خاصیت اللہ نے دیا ہے. اور ایک خاصیت اور دیا ہے اللہ نے کہ اللہ نے ہر نبی کے نور کو ارواح ارحام مقدسہ و طاہرہ میں رکھا ہے. لیکن فاطمہ ایک ایسی واحد ذات ہے کہ جن کا نور کسی نبی کے حوالے نہیں کیا، یہاں تک کہ ابو البشر آدم کے حوالے نہیں کیا، خلیل اللہ کے حوالے نہیں کیا، نجی اللہ کے حوالے نہیں کیا، حبیب اللہ کے حوالے نہیں کیا، صفی اللہ کے حوالے نہیں کیا، روح اللہ کے حوالے نہیں کیا. بلکہ اس نور کو لینے کے لیے اللہ نے پیغمبر کو خود آسمان پر بلایا. ذرا سوچئے کتنی عظیم ہے وہ ذات کہ اس نور کو لینے کے لیے اللہ نے کہاں بلایا؟ آسمان پہ بلایا. جب آسمان ہفتم پر پیغمبر پہنچ گئے تو دیکھا ایک حجرہ ہے، اس حجرے سے نور ساتے ہیں. اس میں ایک درخت ہے، اس درخت میں ایک پھل ہے، اس پھل کے نور سے پوری جنت منور ہے. پوری جنت منور ہے، روشن ہے. اب ایک جملہ کہہ دو، اگر فاطمہ کے چاہنے والوں کا دل اگر منور نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ سے حقیقی محبت نہیں ہے. بھائی نور سیدہ، جنت پوری منور ہے، روشن ہے. سنیے بڑی عجیب روایت ہے، بات کو ختم کر رہا ہوں. حکم ہوا جبرائیل میرے حبیب سے کہہ دو کہ اس پیڑ پر جو ایک درخت پر، اس درخت پر جو پھل ہے اسے توڑ لے اور اسے تناول کر لے. ایک روایت یہ ہے کہ مستقیماً آپ توڑیں اور تناول کریں. دوسری روایت یہ ہے کہ جبرائیل اس پھل کو توڑ کر پیغمبر کو دے دو کہ آدھا تناول کر لے. تو 2 روایتیں، ایک تو جبرائیل اور دوسرے کیا ہے مستقل. آپ توڑیے اور توڑ کر کے اسے تناول کر لیجئے. ادھر پیغمبر نے تناول کیا،
उस फल को खाया। सुनिए शान सैयदा क्या है, शान फातिमा क्या है। इधर तनाउल किया, इधर पैगंबर जमीन पर आए, खदीजा की तरफ जा रहे थे। हुक्म परवरदिगार हुआ, खदीजा की अभी ना जाइए, पहाड़ पे जाइए, वहां पहले अल्लाह की इबादत कीजिए। अरे भाई क्या है, देखिए उस फल को चखा, खाया, जमीन पर आए, वो किया खदीजा की तरफ, जिब्राइल अमीन नाजिल हुए, कहा पहले पहाड़ पे जाइए, अल्लाह की इबादत कीजिए। कितने दिन इबादत किया? 40 दिन। 40 दिन अल्लाह की इबादत हो इताअत किया, यहां तक के पैरों में वरम आ गए थे, गट्टे पड़ गए थे। पैगंबर 40 दिन जब इबादत पूरी हो गई, तब खदीजा के यहां पलट के आए। ये नूरे सैयदा मुंतकिल हुआ। अब आप समझे कि नूरे सैयदा क्या है। पैगंबर को तो अता किया, लेकिन 40 दिन इबादत करनी पड़ी, फिर उसके बाद से ये नूर मुंतकिल हुआ। अब जुमला सुन लीजिए। अब अगर शान सैयदा, अजमत सैयदा, जिक्र सैयदा, तो जो है ना, मोहब्बत सैयदा, अजमत सैयदा, अब अगर समझना है तो मक्के और मदीने की गलियों में न भटको। अरे भाई बहुत तवज्जो चाहता हूं भाई। अजमत सैयदा, नूरे सैयदा, विकार सैयदा, हकीकत सैयदा, शऊर सैयदा अगर समझना है तो कहो दरे पैगंबर पर, पहले दरे पैगंबर पर आओ कि फातिमा है क्या। ना आता है ना, कल कौसर हमने आपको कौसर दिया है, ये फातिमा है क्या, कौसर है क्या। हम मिसाल दो, मिसाल के तौर पर मैं गांव का रहने वाला हूं, मेरे पास एक कीमती हीरा है, मैं गांव से चला आया शहर में, मैंने उस हीरे को छुपा के रखा था, बहुत ही कीमती लिबास में लपेट के रखा था, संदूक के अंदर रखा था, ताकि इसे कोई देखने ना पाए, कोई देखने ना पाए। मैं गांव से शहर आ गया, मेरे दोस्त जा रहे थे, मैंने उनसे कहा कि देखो मैंने फला जगह हीरा छुपा के रखा है, आप उसे ले करके आइएगा, लेकिन किसी को दिखाइएगा नहीं, ना किसी को बताइएगा। अब वो गए, जा करके हीरा ले करके आए, घर पर आए और ला करके किसे दिया, हमें दिया। अब जब आप लोगों को या लोगों को पता चला कि अरे वो हीरा था, तो पूछने लगे भाई वो हीरा कैसा है, उसका रंग क्या है, उसका कलर कैसा है, वो कितना बड़ा है, कितना कीमती है। तो हम सब तो यही कहेंगे ना, हमने ना देखा है ना उसकी कीमत बयान कर सकते। अरे भाई नतीजा सुनिए, बस आखिरी बात, हमने ना देखा है, ना उसका कलर बता सकते, ना उसकी कीमत बता सकते हैं। जिसने देखा है आप उससे पूछेंगे तो उसका कलर भी बता देगा, उसकी कीमत भी बता देगा। अब सैयदा की अजमत मक्के और मदीने के गुंडों से ना पूछो, अरे सैयदा की अजमत उनसे पूछो जिसे अल्लाह ने फातिमा दिया है, या तो रसूलुल्लाह से पूछो या अली मुर्तजा से पूछो। सलवात बर मोहम्मद। माशाअल्लाह, या अली बुलंद आवाज से अल्लाह। तो सिर्रे कायनात है सैयदा, राज़े कायनात है।
بس جملہ سنیے بات ختم ہو گئی کہ سیدہ ہے کیا فاطمہ ہے کیا. سورہ کوثر فاطمہ. مولانا صاحب توجہ چاہتا. سورہ کوثر فاطمہ. سورہ کوثر فاطمہ. جان بشر فاطمہ. سورہ کوثر فاطمہ. جان بشر فاطمہ. علم و ہنر فاطمہ. روح بشر فاطمہ. روح ظفر فاطمہ. بھائی توجہ ہے نا بھائی. جان بشر، روح ظفر، علم بشر، حیات بشر فاطمہ. محمد کی شان فاطمہ، محمد کی جان فاطمہ، محمد کا نور فاطمہ، محمد کا خون فاطمہ، محمد کی زبان فاطمہ، محمد کا ہاتھ فاطمہ. بھائی بولتے چلیں، اگر اتنا خاموش رہیں گے تو پھر لطف نہیں آئے گا. ایک صلوات پڑھے نا بر محمد وآل محمد پڑھے. بس آخری بات اگر بیدار ہو کر کے آپ نے سن لیا. نور بشر فاطمہ، علم و ہنر فاطمہ، شمس و قمر فاطمہ، روح ظفر فاطمہ، جان بشر فاطمہ، محمد کا نور فاطمہ، محمد کا علم فاطمہ، محمد کا جان فاطمہ، محمد کا ہاتھ فاطمہ، محمد کی زبان فاطمہ، محمد کا علم فاطمہ، محمد کا خون فاطمہ. بھائی محمد کا خون فاطمہ، محمد کا جگر فاطمہ، محمد کا نور فاطمہ. اب اگر فاطمہ کو سمجھنا ہے کہ فاطمہ ہے کیا، پہلے محمد کو سمجھو، فاطمہ خود سمجھ میں آ جائے گی. ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو. ارے جب تمہیں محمد نہ سمجھ میں آیا، پھر جملہ سنیے، جسے محمد نہ سمجھ میں آیا، کبھی کہا ہمارے بڑے بھائی ہیں. ارے بھائی کیا ہے، بولیے تھوڑا سا. کبھی محمد کو بڑا بھائی کہہ دیا، کبھی محمد کو اپنا جیسا کہہ دیا، کبھی محمد کو جاہل کہہ دیا، کبھی محمد کو ان پڑھ کہہ دیا، کبھی محمد کو ہذیان بکنے والا کہہ دیا. ارے بھائی تمہیں جو عقل ملی ہے محمد کے صدقے میں ملی ہے. بھائی بہت بڑا جملہ میں نے کہا ہے. بھائی تمہیں جو عقل ملی ہے محمد کے صدقے میں، اور اگر تم محمد کو ہذیان کہو گے تو تمہاری نسل ہذیان ہے. محمد صلوات بر محمد وآل محمد. اس لیے پہلے محمد کو سمجھو کہ محمد ہے، پھر اور اگر فاطمہ کی عظمت کو سمجھنا ہے تو آپ اس سے سمجھ سکتے کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، سارے کے سارے مرد ہیں، سارے کے سارے مرد ہیں، لیکن مردوں کے سردار کئی ہیں، عورتوں کی سردار ایک ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر کتنا بڑا رتبہ عورت کا ہے. آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو 1,24,000 نبی آئے، ان کے مقابلے میں صرف فاطمہ ہے. اب اس سے آگے بڑا جملہ سنیے. پنجتن پاک میں 4 مرد 1 خاتون. بھائی عظمت سیدہ سنیے، 4 مرد 1 خاتون، 4 مرد 1 خاتون.
اللہ نے جب آدم کو زمین پر بھیجا تو کیا کہا؟ کیا کہا؟ الہی بحق محمد وعلی والحسن والحسین، اگر اس چار کا نام لے کر کے آدم ٹھہر جاتے، ارے بھائی بولیے، ہاں بولیے، تو آدم کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوتی۔ پانچواں زہرا کو شامل کرنا پڑا تو چار مرد ایک طرف، اکیلی زہرا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جو رتبہ رسالت کا ہے وہی فاطمہ کا ہے، اور جو رتبہ امامت کا ہے وہی فاطمہ کا ہے۔ اگر درمیان سے فاطمہ کو ہٹا لو تو نہ تو رسالت سمجھ میں آئے گی نہ امامت سمجھ میں آئے گی۔ تو اس لیے اتنی عظیم سیدہ ہے کہ اگر چار مرد ادھر ہیں تو ان کے مقابلے میں ایک سیدہ کو رکھا ہے، ایک سیدہ کو رکھا ہے۔ کتنی عظیم ہے، لیکن اللہ اکبر دنیا نے پہچانا نہیں۔ کاش اگر یہ پہچان لیتے۔ سب سے بڑا ظلم ہوا، کائنات انسانیت کا سب سے بڑا ظلم، سب سے عظیم ظلم، جسے بھلایا نہیں جا سکتا اور جسے انکار نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ذرا سوچئے کتنا بلند مرتبہ سیدہ کا ہے، کتنا اونچا مقام ہے، کتنی عظیم ذات ہے۔ جب اسے دربار میں بلایا گیا، سیدہ دربار میں آ گئی، کس لیے آئی؟ دفاع ولایت کے لیے آئی، حق ولایت کے لیے آئی، مظلوموں کے حق کے لیے آئی، تاکہ مظلوموں کا حق کوئی غصب نہ کرنے پائے، تاکہ قیامت تک ولایت باقی رہے، زندہ رہے۔ آپ کو معلوم ہے آپ سب سادات ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، محبت اور عشق میں آپ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ خاص کر ایک جملہ سنیے، جب دروازے پر آگ لگا دی گئی، دروازہ جلنے لگا، تو جب دروازے کا کچھ حصہ ٹوٹ کر کے زمین پر گرا ہے تو سیدہ کا ہاتھ دروازے کے اوپر تھا اور زور سے دروازے کو پکڑے ہوئے تھی۔ بس ایک لائن آگے بڑھا، تلوار جس میں رکھی جاتی ہے، اللہ اکبر، بس اتنی زور سے مارا کہ سیدہ کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اور پھر سیدہ نے جب دروازے کو اور مضبوطی سے پکڑا ہے، سنیں گے آپ کے گھروں پر بیٹیاں ہیں، جن کے گھروں پر بیٹیاں ہیں، اللہ ان کی بیٹیوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ جب یہ بیٹیاں اپنے گھروں پر جاتی ہیں، اپنے سسرال جاتی ہے یا کہیں پر بھی جاتی ہے، تو باپ فکر مند رہتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ باپ کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، بار بار پوچھتا رہتا ہے، کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں۔ لیکن کیا کرے، یتیم ہے فاطمہ، یتیم ہے فاطمہ، باپ دنیا سے گزر گیا ہے۔ اللہ اکبر، باپ کے بعد اتنے ظلم کیے گئے، فرماتی تھی صبت علیہ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء میں۔ دیکھیے یہ مجلس بمناسبت جناب سیدہ
اب سال بھر کے بعد آئے گی، آپ کو نصیب ہوگی۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، رونے کے لیے کافی ہے۔ دیکھیے سیدہ کو دولت کی ضرورت نہیں ہے، سیدہ کو ایک آنسو کی ضرورت ہے۔ بس بلند آواز سے رو کر کے سیدہ کو رخصت کیجیے گا، دعا کیجیے گا، روتے ہوئے دعا کیجیے گا، سیدہ اگلے سال پھر یہ غم ہمیں نصیب ہو، سال بھر تک آپ اپنی ضمانت میں ہمیں رکھیے گا، دعا کرتے رہیے گا، اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے رہیے گا، سیدہ سے دعا کیجیے گا اگلے سال کے لیے۔ بس عزیزان محترم بہت توجہ چاہتا ہوں، بس سیدہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، ایک مرتبہ ایک ظالم آگے بڑھا، اتنی زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر، بس آپ کی آواز گریا بلند ہو رہی ہے، اور تھوڑا سا بلند آواز سے گریا کر کے امام وقت کو پرسہ دے دیجئے، امام زمانہ آ گئے ہیں پرسہ لینے کے لیے۔ بس عزیزان محترم بہت توجہ چاہتا ہوں، اتنی زور سے دھکا مارا کہ جناب سیدہ دروازے کے نیچے آ گئی۔ اب جو دروازے کے نیچے آئی، ارے دروازے میں ایک کیل تھی سیدہ کے پہلو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی آواز گریا بلند ہو گئی ہے، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ دیکھیے اب یہ آواز رکنا نہیں چاہیے، یہ جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر تک پہنچنا چاہیے۔ اے سیدہ، ارے آپ کی قبر کو دشمنوں نے مسمار کر دیا، اے سیدہ آپ کی قبر دھوپ میں ہے، سایہ نہیں ملنا، بس جنت البقیع جانے کی دعا کیجئے گا۔ بس جملہ سنیے، اور ایک کیل تھی جو جناب سیدہ کے پہلو میں پیوست ہو گئی، ارے جیسے ہی پیوست ہوئی آواز دی فضا، ارے میرا محسن مارا گیا، میرا محسن شہید ہو گیا، میرا محسن قتل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، سیدہ بیمار ہو گئی، بستر پر بیمار رہنے لگی، آواز دی علی تم مجھے غسل دینا، ارے کفن پہنانا، مجھے شب کی تاریکی میں دفن کرنا۔ ارے جب سیدہ دنیا سے چلی گئی، علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، آواز دیا ارے ماں کا آخری دیدار کر لو۔ ارے آپ نے دیکھا ہوگا جب باپ کا جنازہ ہوتا ہے تو بیٹیاں باپ کے جنازے پر گر کے بلند آواز سے روتی ہے، ارے جب ماں کا جنازہ اڑتا ہے بیٹے بلند آواز سے روتے ہیں، بیٹیاں روتی ہے، لیکن ہائے زینب کی مظلومیہ، آواز دیا ماں کا آخری دیدار کر لو۔ ارے سب نے ماں کا آخری دیدار کیا، حسین کونے میں کھڑا منظر کو دیکھ رہا تھا، اے میرے لال تم نہ آؤ گے، کہا بابا جب تک کہ میری ماں خود سے نہ بلائے گی، میں اتنا سننا تھا، بندے کفن ٹوٹا، ارے دو ہاتھ برآمد ہوئے، اے میرے لال حسین ماں سے لپٹ گئے، فرشتوں میں قرآن برپا ہو گیا۔ ایک جملہ کہا، اے اماں تو مدینہ ہے، بندے کفن ٹوٹ گیا، لیکن جب کل کربلا میں حسین گھوڑے سے زمین اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام القلب ينقلبون۔ بار اللہ محمد وآل محمد کے صدقے میں اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، خاص کر بانی مجلس اور یہاں کے جتنے بھی ممبران ہیں،
پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، بانی مجلس کی رزق میں برکت عنایت فرما، خاص کر پروردگار عالم ولو خیال آتا ہے جب کبھی غیرت نساء کا خیال آتا ہے، بنتے سہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، جب کبھی غیرت نساء کا خیال آتا ہے، موت جس سوچ پہلا شے اکبر پکڑی، موت جس سوچ پہلا شے اکبر پکڑی، جبکہ سوکھا ہوا کلیجہ کا نظر آتا ہے، شاہ خیبر گیر ہو گیا گھر، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ فاطمہ کا، یہ جنازہ فاطمہ نے جنا جنت چلے، سال 18 میں خاتون نے جنا جنت چلے، سن ہے چھوٹا بیویوں کا شب